اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان نے ڈوبتی معیشت کو چلنے کے قابل بنا دیا ہے، اور ملک کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا اصل غم معیشت کی بہتری ہے۔ اور اب معیشت کی بہتری کے بعد عمران خان نے سکون کا سانس بھی لیا، میرا خیال ہے کہ ہم بھی لے لیں، اور پنجاب کی گورننس کو ٹھیک کرنے کے لیے اب اپنی کمر کس لی ہے۔ اس سلسلے میں عمران خان آج لاہور میں اور بڑے انقلابی اقدامات کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پورے پاکستان سے ایماندار افسر چن چن کر لائے جائیں جنہیں کرپٹ حکمرانوں نے کھٹے لائن لگایا ہوا تھا، اور وہ ہر طرح کے پریشر سے آزاد ہو کے صرف اور صرف میرٹ پہ کام کریں اور کسی بھی سیاسی سفارش کو نہ مانیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ نون لیگ کی بہتر گورننس صرف اور صرف بیوروکریسی کی وجہ سے تھی، لیکن نون لیگ نے ہمیشہ کرپٹ بیوروکریٹس کو چنا تاکہ وہ ان کی کرپشن کے ساتھی بن سکیں، اور اس بیوروکریسی کو حکومتی ریسورسز پر ہمیشہ سے پلاٹس اور اللیگل پروموشن سے نوازتے رہے، تاکہ یہ بیوروکریسی عوام کی خدمت کرنے کی بجائے ان کے ذاتی غلام بن کے کام کرتے رہے۔ بلکہ ایک وقت تو یہ آیا کہ نواز شریف نے اس حد تک بیوروکریسی کو نوازا اور اس سے اپنی پارٹی کے لیے کام لیا کہ وہ اتفاق سول سروسز کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ماڈل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن اور لاہور کی دیگر سرکاری سکیمز میں ہزاروں پلاٹ ان لوگوں کو مفت میں دے دیے گئے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور تھینک یو فار واچنگ مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ بائی دا وے، اب عمران خان نے قابل بیوروکریٹس کی مدد سے معیشت میں بہتری لانے کے بعد ملک کے قابل اور ایماندار افسروں کو پنجاب میں تبدیلی لانے کے لیے بڑے پیمانے پہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ بس اب فرق یہ ہوگا کہ پہلے ایماندار افسر کھڈے لائن ہوا کرتے تھے اور اب کرپٹ مافیا کھڈے لائن لگایا جائے گا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پنجاب ٹھیک چل رہا ہے تو پورا پاکستان ٹھیک چل رہا ہے، اور اس لیے پنجاب میں نئی چیف سیکرٹری اور آئی جی آ چکے ہیں جو کہ پورے پاکستان سے ایماندار آفیسرز کی لسٹیں بنا رہے ہیں اور انہیں اہم عہدوں پہ تعینات کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پنجاب کی صوبائی کابینہ سے متعلق اہم فیصلے متوقع ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک سینئر وزیر لگا دیا جائے۔ بزدار کی پاورز ویسے ہی کرٹیل کر دی گئی ہیں، کم کر دی گئی ہیں، اور یہ مزید پاور شیئرنگ ہو جائے گی۔ بیوروکریٹس کو ڈائریکٹ ذمہ داریاں دے دی جائیں گی تاکہ وہ اپنا کام کریں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عثمان بزدار کی شخصیت اور فیصلہ سازی نہ صرف کمزور ہے بلکہ اس کے اوپر سوالیہ نشانات بھی ہیں، اور جب آپ کمزور سوچ کے ساتھ کام شروع کریں تو انتظامیہ نہیں چل سکتی۔ اچھی انتظامیہ چلانے کے لیے میرٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، جبکہ عثمان بزدار نے اپنی سیٹ مستحکم رکھنے کے لیے ہر ایم پی اور ایم این اے کی سفارشات اب ماننا شروع کر دی ہیں، جس کی وجہ سے ہر ادارے کی کارکردگی جو ہے وہ مزید ڈوبنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ بیوروکریسی بھی نیب کے خوف سے ڈری ہوئی ہے اور کوئی بھی بڑے فیصلے کرنے کو تیار نہیں۔ جب بھی انسان کوئی ان مسائل کا حل نکالنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو ہمیشہ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ حکومت کہتی ہے ہم میں کوئی کمی یا خرابی نہیں، بیوروکریسی کام نہیں کر رہی، اس لیے ان کو بدل دیتے ہیں۔ اس بات کے پیش نظر 1.5 سال کے اس عرصے میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے پنجاب میں 5 آئی جیز اور 3 چیف سیکرٹریز بدل ڈالے، لیکن بہتر گورننس صرف تبادلے کرنے سے نہیں ہوتی، اس کے لیے وزن چاہیے، پلاننگ چاہیے، جذبہ چاہیے، اور سب سے بڑھ کر غریبوں کے حالات بدلنے کا درد چاہیے۔ جتنے بھی افسران ابھی تک تبدیل ہوئے ان میں سب کا شمار قابل افسران میں ہوتا ہے، لیکن ہر 2-3 مہینے بعد کسی نہ کسی بات پہ حکومت اور ان کے درمیان تنازع بھی کھڑا ہوا، اور جو افسر اپنی بات پہ ڈٹ جائے اس افسر کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ بزدار حکومت کی انتظامی بدعملی کے باعث یہ تمام تبادلے کیے گئے، اور اس بات میں بھی حقیقت نہیں کہ سارے کے سارے افسر نون لیگ سے وابستگی رکھتے ہیں اور کوئی بھی صحیح کام اور تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سرکاری افسر کو پروموشن چاہیے ہوتی ہے جو اسے صرف حکومت دے سکتی ہے، اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ ساری کی ساری بیوروکریسی سیاسی وابستگی رکھتی ہے تو یہ بھی بات غلط ہے اور ٹھیک نہیں ہے۔ تقرر اگر میرٹ پہ ہو، حکومت کی جانب سے سفارشات ختم کی جائیں، سیاسی مداخلت نہ ہو، اور وزیر اعلیٰ خصوصی طور پہ انتظامی معاملات پہ توجہ دے، تب ہی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کسی افسر کے بارے میں کوئی سنگین شکایت ہو تو لازمی اس کے خلاف ایکشن لے لیں۔ بغیر سوچے سمجھے افسران کی تبدیلی صرف بیڈ گورننس کے نتائج ہیں، اور اگر حکومت یہی فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ کس افسر کو تعینات کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ سازوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ جب بھی افسر لگایا جاتا ہے تو بڑا سوچ سمجھ کے لگایا جاتا ہے، اور پھر 2-3 ماہ بعد اسے تنازعات پہ تبدیل بھی کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس پہ الزام لگ جاتا ہے کہ سیاسی جماعت سے وابستگی رکھتا تھا۔ اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ جس چیف سیکرٹری کو پنجاب میں تعینات کیا گیا ہے وہ ایک مضبوط افسر ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وزیر اعلیٰ سے زیادہ مضبوط ہو جائے۔
اور ویسے تو ہونا چاہیے، ہر ایک کی دعا ہے، کیونکہ تبھی کام ہوگا۔ لیکن اب جیسا کہ عمران خان نے پنجاب کے کاموں میں دلچسپی لینا بھی شروع کر دی اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ موجودہ لوگوں کی تعیناتی کے فیصلے پہ حکومت زیادہ وقت کے لیے قائم رہے گی۔ عمران خان نے امید ظاہر کی ہے کہ موجودہ اکھاڑ پچھاڑ کے بہتر نتائج آئیں گے اور آئی جی پنجاب کو تھانہ کلچر بدلنے کی سخت ہدایات کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے آئی جی کو وابستگیوں سے بالاتر ہو کے اقدامات کرنے کی ہدایت کی اور اس کے علاوہ انہوں نے عثمان بزدار کی تعریف بھی کی اور ان کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی اور ساتھ میں یہ بھی کہہ کر ایک طرح سے آخری وارننگ دے دی کہ پنجاب میں امن و امان اور گورننس کے نظام میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 70 سال کے بگاڑ کو ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا۔ وزیر اعلیٰ اور کابینہ گورننس کو مزید بہتر کرنے کے اقدامات کریں۔ عمران خان نے نظام میں بہتری لانے کی ہدایات کی ہیں اور پنجاب میں جرائم کے بڑھتے ہوئے واقعات پہ سخت تشویش کا اظہار کیا اور بیوروکریسی اور پولیس میں اعلیٰ پیمانے پہ کی گئی اکھاڑ پچھاڑ کو مستقبل کی کارکردگی بہتر بنانے سے بھی مشروط کیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، نئے پاکستان میں پرانے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا ہے اور عوامی خدمت کو فوکس کیا جائے گا۔ غریب آدمی کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے کوشش کریں اور اپنے دور حکومت میں افسران کو ہر قسم کے سیاسی دباؤ سے آزاد کر دیا۔ غریب کو طاقتور کے خلاف تحفظ فراہم کریں گے اور بہت جلد نئے اور پرانے پنجاب میں بھی فرق نظر آئے گا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج صوبائی کابینہ میں کچھ تبدیلیاں متوقع تھیں اور کافی دنوں سے یہ جتنے صوبائی وزراء ہیں یہ بڑی منت ترلے اور سماجتیں کر رہے تھے اور یہ ایک قسم کی آج لاسٹ وارننگ بھی ان کو مل گئی سب کو اور ان کو ایک ٹائم فریم مل گیا 90 دن کا کہ 90 دن کے اندر اگر انہوں نے اپنی کارکردگی اپنے شعبے میں واضح بہتری نہیں لائی اور شکایات کا انبار اسی طرح بڑھتا رہا تو پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، وہ خود الگ ہوں گے، ان کی جگہ کوئی اور ایسا وزیر ہوگا جو کام کرنے والا ہوگا۔ پنجاب کے جو نئے چیف سیکرٹری آئے ہیں اعظم سلیمان صاحب، یہ بہت ہی قابل ہیں، پہلے سندھ میں بھی رہ چکے ہیں چیف سیکرٹری اور پھر یہ اس کے بعد ہوم سیکرٹری تھے فیڈرل گورنمنٹ کے اور ابھی یہ وہیں سے تعینات ہو کے پنجاب میں آئی ہیں۔ آتے ہی انہوں نے جس طرح سے اکھاڑ پچھاڑ کی، اس میں عثمان بزدار کے پھپھا کو او ایس ٹی بنا دیا، اس کے کزن کو بھی او ایس ٹی بنا دیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب زیرو ٹالرنس کے اوپر جو ہے یہ حکومت جو ہے چلے گی اور کسی کی سفارش، ایون وزیر اعلیٰ کی سفارش یہاں پہ نہیں مانی گئی اور اس کو رد کر دیا گیا۔ اور اب یہ امید کی جاتی ہے کہ نہ صرف کام میرٹ پہ ہوگا بلکہ ہر ایک اپنے کام کے لیے یا کام نہ کرنے کی وجہ سے اکاؤنٹیبل بھی ہوگا، آنسربل بھی ہوگا۔ لگتا یہ ہے کہ وزیر اعظم نے خود اپنی حکومت کا احتساب شروع کر دیا ہے۔ آپ دیکھتے رہیے مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب ضرور کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔